میں نے صرف پیچھے اتنا پوچھا، میں نے کہا کی حال ہے طارق صاحب؟ بس یار اللہ دا شکر ہے، تو سنا کی حال نے تیرے؟ کہنے لگے زندگی کے نہا خانوں میں جب پگ ڈنڈیوں پہ اڑتے ہوئے پرندے جب پرواز کرتے ہیں تو سورج کی کرنیں ایک ایسی معین اختر کا شمار دنیا کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں قدرت نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ ٹی وی، ریڈیو، سٹیج اور فلم کے ایک مزاحیہ اداکار اور ایک باکمال کمپیر بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ بطور فلم ہدایت کار، پروڈیوسر، گلوکار اور مصنف بھی اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے تھے۔ ان کا کیریئر 45 برس سے زائد عرصہ پر محیط ہے۔ پاکستانی شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے معین اختر 24 دسمبر 1950 کو پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایک پڑھی لکھی سادہ فیملی سے تھا۔ ان کی فیملی کے زیادہ تر لوگ ٹیچنگ کے شعبہ سے وابستہ تھے۔ اسکول کے ایک ڈرامہ میں کام کر کے انہوں نے اپنے فنکارانہ کیریئر کا آغاز کیا۔ ٹیلی ویژن پر ان کی پہلی انٹری 6 ستمبر 1966 کو ہوئی۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی پر ایک ورائٹی شو میں شرکت کی تھی۔ یہ ورائٹی شو پہلا یوم دفاع منانے کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے کئی ٹی وی ڈراموں، سٹیج شوز میں کام کرنے کے بعد انور مقصود اور بشرا انصاری کے ساتھ ایک ٹیم بنا کر کئی معیاری پروگرام پیش کیے۔ انہوں نے کئی زبانوں میں مزاحیہ اداکاری کی، جن میں انگریزی، سندھی، پنجابی، میمن، پشتو، گجراتی اور بنگالی کے علاوہ کئی دیگر زبانیں شامل ہیں، اور اردو میں ان کا کام انہیں بچے، بڑے، بلکہ ہر عمر کے لوگوں میں یکساں مقبول بناتا تھا۔ وہ ایک بہترین اداکار بھی تھے۔ ٹی وی ڈراموں کے علاوہ انہوں نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا تھا۔ انہیں روزی کا کردار ادا کرنے پر بین الاقوامی شہرت بھی ملی تھی۔ اس ڈرامہ میں انہوں نے خاتون ٹی وی آرٹسٹ کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ ڈرامہ ہالی ووڈ کی فلم ٹوٹسی سے متاثر ہو کر تیار کی گئی تھی۔ روزی کے کردار کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے یادگار کرداروں میں سے ایک تھا۔ ان کی دیگر مقبول ٹی وی سیریلز میں ڈالر مین، مکان نمبر 47، ہاف پلیٹ، فیملی 93، ای ٹرین، بندر روڈ سے کماڑی، سچ مچ اور آنگن ٹیڑھا شامل ہیں۔ معین تھیٹر کے بانیوں میں سے ایک تھے اور انہوں نے بے شمار بامقصد ڈراموں میں ضیاء محی الدین جیسی شخصیت کے ساتھ ڈرامے بھی کیے ہیں۔ انہوں نے تھیٹر پر شیکسپیئر کے ڈرامے مرچنٹ آف وینس میں شاہی لوگ کا کردار ادا کیا۔ ہمسایہ ملک بھارت میں بھی ان کے سٹیج ڈرامے یعنی کہ بکرا قسطوں پر اور بڈھا گھر پر ہے بہت مقبول ہوئے تھے اور لوگ انہیں لوٹ پوٹ ہو کر دیکھتے تھے۔ وہ ایک باکمال کمپیر تھے۔ ان کے ٹی وی پروگرامز بہت مقبول تھے۔ انہوں نے مشہور لوگوں کے بڑے بڑے زبردست انٹرویو بھی کیے۔ ان میں پاکستان کے علاوہ بھارت کی معروف شخصیات بھی شامل ہیں۔ ان کے مداحین میں بالی ووڈ کے لیجنڈ دلیپ کمار بھی شامل تھے۔ معین اختر 1995 میں شروع ہونے والے ٹی وی ٹاک شو لوز ٹاک میں 400 سے زیادہ کرداروں میں نظر آئے۔ ان میں انور مقصود انٹرویو کرتے تھے اور معین اختر ایک اہم شخصیت کا روپ دھارتے تھے۔ ان میں اداکار دلیپ کمار، لتا منگیشکر اور مادھوری ڈکشت بھی شامل ہیں۔ مہمان کو بلا کے ایک دم انشورٹ کیا۔ آپ کو بات کرنا چاہیے کہ ہم بنگلہ دیش کا ایک کرکٹر سے آپ کو مل رہا ہے۔ اب یہ ڈیٹیل میں جانے کا کیا ضرورت ہے کہ 3 کھیل دیا وہ بھی ہار گیا اس کا بعد میں۔ معین اختر کا بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاڑی کے روپ میں انور مقصود کو انٹرویو دینا اور ان کی کارکردگی کو اتنا پسند کیا گیا کہ انہیں بین الاقوامی شہرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر وہ جاوید میاں داد کے روپ میں بھی سامنے آئے۔ طرح طرح کے کردار ادا کرنے میں انہیں خاصی مہارت حاصل ہوئی تھی۔ لوز ٹاک ایک ایسا شو تھا جسے ہر شخص نے پسند کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معین اختر اور انور مقصود نے اس بات کی طرف بھرپور توجہ دی کہ ناظرین ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں۔ معین اختر کبھی کلرک بن کر سامنے آتے اور کبھی کسٹم آفیسر کے روپ میں ناظرین کو حیرت زدہ کر دیتے۔ وہ جس روپ میں بھی سامنے آتے تھے، ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ناظرین انہیں دیکھ کر اس بات پر 100% یقین کر لیں کہ انہوں نے کوئی روپ نہیں دھارا بلکہ وہ ایک حقیقت ہے۔ معین اختر کچھ دیر کے لیے گیم شو کیا آپ بنیں گے کروڑ پتی میں میزبان کے طور پر بھی سامنے آئے۔ ان کے مقبول ترین ٹی وی شوز میں اسٹوڈیو 2.5 اور اسٹوڈیو 2.25 بھی شامل ہیں۔ معین اختر کی خوبی یہ تھی کہ ان کا مزاح فحاشی سے بالکل پاک ہوتا تھا۔ یہ مزاح بہت اعلیٰ معیار کا تھا۔ معین اختر نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر اپنے مداحین کا ایک وسیع حلقہ بنا لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مزاحیہ اداکاری آسان کام نہیں۔ اگر آپ کی مزاحیہ اداکاری سے لوگوں کی دل آزاری ہو اور وہ آپ کو داد دینے کی بجائے کوسنا شروع کر دیں تو یہ بات اس فنکار کے لیے شرمناک ہوگی۔ ان کی حصے مزاح بہت متحرک تھی اور ان کی کئی جوہتیں تھیں۔
इन्हें मुख्तलिफ अदाकारों की नकल उतारने में भी मलका हासिल था। इन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अदाकार एंथनी क्विन की नकल उतारी और फिर साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की तकरीरें इन्हीं के अंदाज में सुनाई। मुइन अख्तर ने कुछ फिल्मों में भी काम किया जिनमें काले चोर और राज शामिल हैं। मुइन अख्तर की कई भारतीय फनकारों के प्रोग्रामों में कंपेयर की हैसियत से सामने आए और इनको मुनफरिद अंदाज को हमेशा सराहा गया। 1972 में आपकी शादी अपनी ही कज़न से हुई। इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। इन्होंने हज की सआदत भी हासिल कर रखी थी। इन्हें इनके काम के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ समेत मुतादिद अवार्ड भी दिए गए। 22 अप्रैल 2011 को मुइन अख्तर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मुइन अख्तर बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल फ़नकार थे और पूरी दुनिया में इनके मद्दाह आज भी मौजूद हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको लेजेंडरी मुइन अख्तर के हवाले से हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।